اللہ 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 نحمده نصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ بقرہ کی 8ویں آیت، جیسا کہ ہم اس سے پہلے سنیں کہ ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے مومنین کا، اور مومنین کا تذکرہ کتنی آیتوں میں؟ ہم اس سے پہلے پڑھ کر آئے تھے۔ مومنین کا ذکر جو ہے قرآن سورہ بقرہ میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، مومنین، کافرین اور منافقین۔ مومنین کا تذکرہ کتنی آیتوں میں؟ 5 آیتوں، اور اس کے بعد 2 آیتوں میں کافرین کا تذکرہ، کافرین کے سلسلے سے کلام 7 ہو گئی۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں کن کا تذکرہ ہے؟ منافقین، جو اپنے اندر دل میں کفر کو چھپا کر اسلام کو ظاہر کرنے والے۔ دیکھے تو ایسے لگے گا کہ مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور جہاد میں جو سب سے مشکل کام ہے جہاد والا، وہ جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں اپنے کفر کو چھپانے کے لیے۔ لیکن اندر تو کفر ہوتا ہے، یہ ظاہر یہ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو پایا جاتا ہے یہ انکار، اسلام کا انکار۔ اصل میں یہ جو اسلام میں بظاہر داخل ہوتے ہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیوں داخل ہوتے ہیں؟ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو اس طرح کہ ان کے درمیان رہ کر اسلام کے تعلق سے شک اور شبہات ان کے دل میں ڈالتے۔ یہ کیسے ہو سکتا، وہ کیسے ہو سکتا، جہاد کیوں کریں ہم، یہ ہمارے مقابل جو لڑنے والے ہیں وہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پہلی جنگ بدر اور دوسری جنگ احد، اس سے پہلے بھی چند جو ہے غزوات پیش آئے چھوٹے چھوٹے، لیکن اس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ لڑائی جو ہوئی یہاں سے بدر اور احد سے۔ تو وہاں جو جنگ ہوئی تھی کن لوگوں کے ساتھ؟ وہی برادری کے اپنے لوگ، ان میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا۔ ہم سنے ہوں گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے، ابا حضور جنگ کا معرکہ تھا، جنگ کا موقع تھا، میں لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے، میں چاہتا تو آپ کو وہیں قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ باپ ہیں اس لیے میں رک گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹا اگر تو میرے تلوار کے زد میں آ جاتا تو کبھی میں تجھے بیٹے ہونے کی رعایت نہیں کرتا۔ اسلام میں جو کام کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے،
خواہ نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، زکوٰۃ دینی ہو، اللہ کے راستے میں مال کو صرف کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، اپنی جانوں کو بطور نذرانہ اسلام کے لیے پیش کرنا ہو، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، اس میں نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف منافقین جو کیا کرتے، وہاں رضا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کے دشمن تھے، جو بظاہر مسلمان ہو کے داخل ہو۔ وہ کہا کرتے تھے آپ کیوں جنگ کرتے ہیں، شک و شبہات پیدا کرتے تھے، آپ لوگ کیوں جنگ کرتے ہیں، یہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے بھائی بندے کو اس کو مارنا ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکے؟ اس طرح شک و شبہات مسلمانوں کے دلوں میں داخل کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جتنی سازشیں ان سے ممکن تھی وہ ساری سازشیں وہ کیے، یہاں تک کہ دھوکہ دینے کے لیے ایک مسجد بھی بنائے، مسجد بنا کر نبی علیہ السلام سے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس آئیے اور دعا کیجئے، اس کی افتتاح کرنی ہے۔ جو ممکن ہوتا وہ سارا کام انہوں نے اس لیے کیا کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ بہت خطرناک دشمن ہے اسلام۔ کافر، اس سے پہلے جن کا تذکرہ 2 آیتوں میں، یہ دشمن تو ہمیں معلوم ہے کہ کون دشمن ہے، ہمیں نظر آنے والا، ہمیں دکھائی دینے والا، اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اجتناب کر سکتے ہیں، ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ کون منافق معلوم ہے، کون دشمن معلوم ہے۔ کافر تو سامنے سے چھرا گھونپنے والا، اور منافق پیچھے سے چھرا گھونپنے والا۔ اس کی دشمنی، اس کا نقصان زیادہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی جو آیتیں ہیں کافرین کا تذکرہ 2 آیتوں میں، لیکن جو دشمنان اسلام منافقین ہیں ان کا تذکرہ کتنی آیتوں میں؟ 13 آیتوں میں ان کا تذکرہ۔ نفاق، وہ بھی کفر ہی کی ایک قسم، ظاہر کچھ اور باطن کچھ، لیکن چھپ نہیں سکتے تھے۔ کیسے چھپیں گے؟ نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اللہ ان آیتوں میں بتاتے ہیں، وہ چھپانا چاہتے ہیں، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ کس کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نفاق کو اختیار کر کے بظاہر مسلمان ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اس کا شعور اور احساس بھی ان کو نہیں، معلوم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں ناموں کے ساتھ کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، یہ بظاہر مسلمان نظر آتا ہے لیکن فلاں جو نام والا آدمی یہ منافق ہے، اور کئی لوگوں کی نام و فہرست تیار کی گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے رازدار صحابی، اللہ کے نبی جو ہے ان کو بتایا کرتے تھے دیکھو فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام دیکھتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے میں شریک ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار صحابی اگر شریک ہیں تو سمجھ جاتے یہ مومن کا جنازہ ہے۔ اگر کسی جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، منافق کا جنازہ۔ نفاق سے ڈرا کرتے تھے، ہے نا، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ سے نفاق کہتے ہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ آ کر پوچھتے تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے آپ کو تو اللہ کے نبی نے منافقین کی فہرست بتائی ہے، منافقین کا نام بتایا ہے کہ کون منافق ہے، کون دشمن اسلام ہے،
کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے. نفاق سے ڈرا کرتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی. انشاءاللہ تفصیل سے بتایا جائے گا. تو اس نفاق عملی کے تعلق سے صحابہ اکرام ڈرا کرتے, خوف کھایا کرتے, کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں اور مجھے معلوم بھی نہ ہو اور میں اسلام کے خلاف کرنے لگوں, کہیں ایسی بات تو نہیں. صحابہ اکرام ڈرا کرتے تھے. ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں, کبار تابعین میں سے ہیں. صحابہ اکرام کو جو دیکھے ہیں ان کو تابعی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کو جو دیکھے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں. ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھے ہوں اور ایمان کی حالت میں جن کا انتقال ہوا انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. صحابی کو ایمان کی حالت میں جو دیکھے ہوں اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں. اور پھر تابعی کو جو ایمان کی حالت میں دیکھیں ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. یہ سلسلہ ہے. تو یہ ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ تابعین میں سے ہے. بخاری میں ان کا قول نقل کیا گیا. بخاری شریف جو ہمیں اس سے پہلے بھی بتایا بڑی کتاب حدیث کی, قرآن کے بعد کسی کا درجہ ہے تو بخاری کا درجہ ہے کتاب کا. تو اس میں ان کا قول نقل کیا گیا. وہ فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے میں نے ملاقات کی ہے, میں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے, اور ان 30 میں سے ہر ایک صحابی اپنے نفاق کے تعلق سے ڈرتے تھے. اب خود کے تعلق سے, نفاق کے تعلق سے وہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام کی مجلس الگ ہوتی. نبی علیہ السلام کی مجلس ایسے ہوتی تھی کہ جو ان کی مجلس ہوتی تو اس میں آخرت منکشف ہوا کرتی, دل کی کیفیت الگ ہوا کرتی. بیٹھتے اس مجلس میں تو لگتا کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں, بس آخرت کے لیے تیار سپاہی بیٹھا ہوا. آخرت کے مناظر اس کے سامنے ظاہر ہوا کرتے تھے. دل کا ایک لگاؤ ہوا کرتا نبی سے, دین سے, آخرت سے, شریعت سے. دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. یہ عجیب سی مجلس ہوتی تھی ان کی. اور جو وہاں سے گھر کو جاتے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پریشان ہو کر دیکھے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, وہ دل کی وہ کیفیت نہیں جو نبی علیہ السلام کے مجلس میں جو کیفیت تھی. نبی علیہ السلام کی مجلس میں دل کی جو کیفیت تھی, اب گھر کو آیا ہوں تو آنے کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں ہے. بیوی بچوں کے ساتھ تعلق ہے, ان سے دل لگ گیا ہے تو ڈر پیدا ہوا, خوف پیدا ہوا کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. وہ چلے, راستے میں ملاقات ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ان سے کہنے لگے کہ نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. اس طرح کہ میری وہ حالت نہیں جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوا کرتی ہے. ایک الگ کیفیت وہاں اس مجلس میں, لیکن جب میں گھر لوٹتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو وہ ایک دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے. میرا دل بیوی بچوں کے ساتھ, گھر کے ساتھ, اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. سمجھتا ہوں کہ نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی ہماری بھی یہی حالت ہے. مجلس میں جاتے ہیں تو الگ حالت ہے, گھر کو آتے ہیں تو دل کی کیفیت الگ ہے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ, لگتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا. اور نفاق ایسا ہے جس کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے, جو بہت گہرا ہوگا, جہاں عذاب بہت سخت ہوگا. اوپر کی آگ الگ ہوتی ہے, اندر کی آگ الگ ہوتی ہے. اندر کی جو آگ ہوتی ہے اس میں سختی زیادہ ہوا کرتی ہے, اور اللہ فرماتے ہیں ایسا سخت عذاب جو ہے منافقین کو ہوگا. اور منافقین کہاں ہوں گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے انتہائی نچلے طبقے میں. صحابہ ڈرا کر نفاق. نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں یہ نفاق تو نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نفاق نہیں, یہ بھی ایک ایمان کی ایک علامت ہے. مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے, اگر وہ کیفیت تمہاری گھروں میں بھی ہو جائے تو راستوں میں,
بستروں میں فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل بات۔ جو کیفیت مجلس میں بیٹھ کر قرآن کی مجلس، نبی علیہ السلام کی مجلس، دینی مجلس، وہاں بیٹھ کر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت اگر اپنے گھروں میں بھی ہو تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ سامنے فرشتے جو ہیں وہ برملا علی الاعلان آ کر راستوں میں ان سے مصافحہ کرنے لگے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ اور منافقین کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض مَن یقول وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں مومنین کے تعلق سے؟ پہلی آیت مومنین میں منافقین کے تعلق سے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی آیت ہے منافقین کے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض لوگ، من وہ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور کس پہ ایمان لائے؟ آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے ہیں وہ مؤمن نہیں ہے۔ دیکھو منافقین میں سے زیادہ تر کون تھے؟ یہود تھے، جو قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کو ماننے والے یہود و نصارہ، زیادہ تر یہود و منافقین میں تھے۔ ان کی شرارتیں ہمیشہ زیادہ، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جیسے آج شرارت کی جا رہی ہے، جیسے آج سازش کی جا رہی ہے، ایک اندرونی داخلی طریقے پر، اس طرح کے لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جیسے آج سازش کرتے ہیں اس زمانے سے وہ سازش کیا کرتے تھے، یہودی اس زمانے سے سازش کیا کرتے تھے، اور ان میں سے بیشتر منافقین جو تھے ان میں سے اکثر منافقین یہود میں سے یہودی تھے۔ اور یہودی تو اپنی کتاب کو، آسمانی کتاب کو ماننے والے، آسمانی کتاب میں اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کو ماننے والے، آخرت کا ذکر ہے تو آخرت کو ماننے والے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دونوں کو مانتے ہیں۔ تو جو دو چیزوں کو مانتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہوئے، اس کو ظاہر کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایمان صرف دو چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ایمان لانا صرف کیا نہیں ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، صرف ایمان ان دو چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اللہ پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، تقدیر پر بھی ایمان ہو، نبی علیہ السلام پر بھی ایمان ہو، اور نبی کے رسول ہونے پر ایمان ہو، نبی کے صادق ہونے پر ایمان ہو، نبی کے خاتم الانبیاء ہونے پر ایمان ہو۔ یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہے، لیکن دو چیزوں کو ظاہر کر کے وہ کہا کرتے تھے ہم مؤمن ہیں۔ وہ دو چیزوں کو مانتے ہوں اور بقیہ چیزوں کو نہیں مانتے، اور دو چیزیں جو مانتے ہیں اس کو ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ پر اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی جانب سے نازل کردہ قرآن، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یہ قرآن کو مانتے نہیں، نبی کو مانتے نہیں، اور اس شریعت کو مانتے نہیں، اور اسلام کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کیا نہیں ہے وہ؟ یہاں دیکھو یہ ایک راز کی بات، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کفر، ایمان نہیں ہے نا ان کے اندر، کفر ہے نا، کفر اپنے دل میں چھپاتے وہ لوگ۔ زبان پہ کیا الفاظ ہیں؟ زبان پہ کیا الفاظ ہے؟ آمنا، آمنا، اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مؤمن ہو گئے۔ زبان سے یہ کلمات کہتے ہیں، لیکن اللہ زبان کے کلمات کو بھی سنتا ہے، دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ دل جو زبان کے خلاف ہے، اللہ اس دل کی بات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دل میں زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں جسے سارے لوگ صحیح سمجھتے ہیں، ساری دنیا صحیح سمجھتی ہے، مسلمان اسے صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اللہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کیا نہیں کرتے جی، صرف ظاہر کو دیکھتے نہیں، اللہ کی نظر تو باطن پہ بھی ہوتی ہے۔
اللہ کی نظر تو دل پہ بھی ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے آپ دل کو، آپ ظاہر کو سنوارتے ہیں سنوارو، لیکن اس سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارو، اس لیے کہ اللہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس سے زیادہ اللہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ تو باطن میں جو چیز چھپاتے ہیں اس کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کیا نہیں ہے؟ مومن نہیں ہے۔ آگے ذکر کیا گیا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کے تعلق سے وہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں مومنی، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے یعنی مومنین کو، یہ دو لوگوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کسے دھوکہ دیتے ہیں؟ بولو بھائی، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے نا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا کیا؟ نہیں دے سکتا نا۔ تو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کسے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اور ان کے ماننے والے رسول کو اور ان کے ماننے والے مومنین کو، ان کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھکا دیا، ہم نے اپنے ایمان کو ظاہر کر کے ہم نے لوگوں کو ٹھکا دیا، ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، لوگ ہمیں مان لیے، ہم مومن ہیں۔ نہیں، اللہ تو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق ہے۔ جیسے ابھی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ میں سے بعض صحابہ جانتے تھے کون مومن ہے کون منافق۔ لہٰذا ان کا دھوکہ دینا کس کو ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دے؟ یہاں ایک اور بات کیا معلوم، کیا ان کا مقصد اللہ کو دھوکہ دینا نہیں۔ بات سمجھ لیں، یہ منافقین کا مقصد کیا؟ اللہ کو دھوکہ دینا۔ کیا؟ کسے دھوکہ دینا؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینا۔ کیا ہے مقصد؟ مومنین، رسول کو، صحابہ کو، مومنین کو دھوکہ دینا مقصد ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا۔ اپنے ساتھ اللہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جوڑ لیے۔ ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو دھوکہ دینا، خداع جو کرنی ہے، دھوکہ بازی جو کرنی ہے، یہ مسلمانوں اور مومنین کے ساتھ کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو جوڑ کے یہ بتا دیا رسول کو دھوکہ دینے والا، مومنین کو دھوکہ دینے والا، نیک اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے والا، وہ صرف ان کو نہیں بلکہ اللہ کو دھوکہ دینے والا ہے۔ کس کو دھوکہ دینے والا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ خادع عربی لفظ ہے، خادع یخدع، دھوکہ دینا والے، اس کے اصل بولتے ہیں خادع ذب، ایک جانور ہے، سے بولتے ہیں ذب، گوہ بولتے ہیں اردو میں، اڑمبو شاید بولتے ہیں تمل میں، اڑمبو وہ چور وغیرہ استعمال کرتے اوپر ڈال کے، وہ سختی سے پکڑ لیتا، بیڑنگ کو پکڑ لیتا ہو تو اس پہ رسی بندھ دیتے، اور پہلے زمانے میں چور کیا کرتے تھے، اس کے دم پہ، جسم پہ رسی بن کے اس کو اوپر ڈالتے اور وہ سختی سے پکڑ لیتا عمارت کو، تو اس کو پکڑ کے چڑھ جاتے تھے، اتنی سختی سے پکڑنے والا جانور، جسے عربی میں کہتے ہیں ذب، گوہ، اور گھوڑ پڑ بولتے ہیں، گھوڑ پڑ بولتے ہیں اور اڑمبو بولتے ہیں۔ اصل میں وہاں سے لفظ نکلا سو، یہ دھوکہ دینے کا عربی لفظ ہے نہیں، خادع، وہاں سے نکلا سو کہتے، انہیں اصل زیادہ دھوکہ دینے والا کہتے۔ کسے؟ شکاری کو۔ کیسے دھوکہ دیتا؟ اپنا جو گھر ہوتا نہیں، اس کا بل، وہ بل بہت اندر اندر پیچدار اندر جاتے رہتا ہو، اور اس میں دو راستے بناتا کرتے ہو، سامنے سے ایک راستہ اور پیچھے سے ایک راستہ، دو راستے بناتا۔ شکاری اسے پکڑنے کے لیے آتا تو ایک راستے سے ظاہر ہو باہر آ کر اپنے منہ کو باہر کر دو، باہر کر کے شکاری کے دل میں ایک دھوکہ ڈالتا، میں یہاں سے نکلنے والا ہوں، یہاں انتظار کر، بول کے اپنے منہ کو ظاہر کرتا ہے۔ شکاری اس کے پاس جاتا، ارے انتظار کرتا، ابھی نہیں نکلیں گا، میں پکڑوں گا بول کے، یہاں انتظار میں رہتا، وہ دوسری جانب سے نکل کے بھاگ جاتا گیا۔ خادع الذب بولتے اسے کیا بولتے ہیں؟ خادع الذب،
وہ گھوڑ پھوڑ کا دھوکہ دینا، گوہ کا دھوکہ دینا، اسی سے نکلا. یعنی جو چیز اندر دل میں نہیں ہے وہ چیز دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے اس کے دل میں ڈالنا، یہ دھوکہ. جو چیز ہمارے دل میں نہیں ہے وہ ظاہر کر کے کیا کرنا، سامنے والے کے دل میں وہ چیز ڈالنا، اسی سے کہتے ہیں دھوکہ دینا. تو کیا فرماتے ہیں اللہ، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر، بولو بھائی ترجمہ بھی آپ کو یاد ہونا نہیں، خالی سننا نہیں. آپ پھر وہ سورہ بقرہ پڑھے تو وہ ذہن میں وہ چیزیں ساری چیزیں آنا. سیج بولتے سو مجلس، جو تفسیر کی جو مجلس ہوتی ہمارے، اس میں بیٹھنے کا اور اس میں پابندی کے ساتھ آنے بیٹھنے اور سننے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب اس صورت کو پڑھیں، ہماری جب نظر آئے گی اس صورت پہ تو ہمیں بات ذہن میں آئے گی، منافقین کا تذکرہ ہے اور منافقین یہی کام کیا کرتے تھے. خدعون کا معنی دھوکہ دینے کا ہے، اور منافق اس طرح دھوکہ دیا کرتے. اور اللہ فرماتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو. مگر، ارے بولو مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے. انہیں کیا نہیں ہے؟ اس کا احساس بھی نہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دیتے نا، اس کا کیا نہیں ہے؟ ان کو احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں. یہاں بتاتے ہیں نفاق ہم سمجھتے ہیں نا، اب تک جو ہم جو سمجھے، نفاق جو ہے کافروں کی ایک جماعت، منافقین کی، ان کے دل میں پائے جانے والا نفاق، یہ نفاق ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نفاق یہ ایک نہیں، نفاق کی دو قسمیں. ایک ہے نفاق اعتقادی، دل میں پایا جانے والا نفاق، جیسے اس زمانے کے منافقین تھے. اس زمانے کے منافقین تھے، ان کے دل میں نفاق پایا جاتا، اسے بولتے نفاق اعتقادی. ان کے تعلق سے اللہ ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کہاں ہوں گے؟ جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں. ان کے تعلق سے اللہ ذکر کیا. اور یہ نفاق ایسا ہے، اس پر اطلاع پانا، آگہی حاصل کرنا، معلوم کرنا کہ کون منافق ہے، نفاق اعتقادی رکھنے والا، اسے ہم معلوم نہیں کر سکتے جب تک اللہ نبی کو نہ بتائے، جب تک وحی کے ذریعے نبی کو معلوم نہ ہو، اسے معلوم نہیں کیا جا سکتا. یہ نفاق اعتقادی، اسے کیا نہیں کیا جا سکتا جی؟ معلوم نہیں کیا جا سکتا. دوسرا ایک نفاق عملی، ہمارے کام جو اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف ہے نا، یہ بھی نفاق ہے، نفاق عملی. منافق صرف وہی منافق نہیں، مسلمانوں میں بھی منافق. منافق کس میں؟ اپنے عمل کے اعتبار سے، جس کا عمل اسلام کے خلاف ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو عہد شکنی کرتا ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ جو سارے صفات جو پائے جاتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ ایک نفاق ہے. اور یہ نفاق عملی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اس کی علامتیں بتائی گئی. اور یہ نفاق عملی ایسا ہے کہ اس پر آگاہ ہو سکے، یعنی اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا نفاق ہے، کیا نفاق ہے، اس کو معلوم کر سکتے ہیں. اس کی علامتیں نبی علیہ السلام بتائیں. نفاق عملی کی علامتیں کیا کیے ہیں؟ نبی علیہ السلام بتائے ہیں. کیا علامت ہے؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. ایک نفاق، منافق جو مسلمانوں کے درمیان جو پایا جاتا ہے، ان میں یہ منافقین ہیں، بول کے منافقین کی علامتیں نبی فرماتے ہیں. بعض جگہ 4 علامتیں بیان کی گئی، بعض جگہ 3 علامتیں بیان کی گئی. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی آدمی کے اندر یہ نفاق کی 3 علامتیں پائی جائیں تو وہ خالص منافق. اور جس کے اندر وہ علامتیں جو 4 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت پائی جائے تو اس کے اندر نفاق، منافق ہونے کی ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ایک درجے کا منافق. تو 3 علامتیں کیا ذکر کی گئی؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت. کیا کرتا ہے؟ جو بھی بات کرے تو اس میں جھوٹ بول. یہ مومنین کا شیوا نہیں. مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا.
جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے. دیکھو آج ستم ظریفی، ستم ہی ستم، ظلم ہی ظلم ہے کہ یہ جو صفت منافقین کی بتائی گئی یہ صفتیں ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی. ایک وہ زمانہ صحابہ اکرام کا تھا کہ وہ یہ بالکل ان صفات رذیلہ و ذمیمہ سے، یہ برے صفات سے وہ بالکل محفوظ تھے. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ یہ سارے صفات جو منافقین کے صفات، نبی علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے منافق جو اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے اندر پائے جانے والی جو صفتیں تھیں، آج نحوست یہ ہے کہ وہ صفتیں ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی. اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا. کتنے ہیں پیسہ لے لیا اور کوئی وعدہ کر دیا کہ ہم دے دیں گے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ بھائی اگر قرض لے کر قرض نہیں دیتا لیکن دینے کے ارادے سے لیتا ہے تو وہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہاں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے. وہ کیسے بھی ادا کر دے گا. بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو قرض لیتے ہوئے ہی ان کا ارادہ دھوکہ دینے کا ہوتا ہے، لوٹانے کا ارادہ نہیں ہوتا. یہ کون ہے؟ یہ کون آدمی ہے؟ اس کے اندر کیا علامت پائی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ منافق کی علامت. وَإِذَا تُمِنَا خَانَ، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرنے لگے. ہم مسلمان سمجھ کر اس کے پاس کوئی جو ہے امانت ہم نے رکھ دی، لیکن وہ کیا کر گیا؟ خیانت کر گیا. یہ بھی منافق کی 3 علامتیں ہو گئی. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اللہ اکبر، سارے مسلمانوں میں پائے جانے والی یہ چیز. وَإِذَا خَاصَمَ، جب جھگڑتا ہے، فَجَرَ، تو گالی بکتا ہے. آج تو جھگڑے بغیر ہی مسلمان گالی بکتا ہے. ہمارا نوجوان کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو گالی کے بغیر نکلتا ہی نہیں ہے اس کا لفظ. نوجوانوں کا معاشرہ کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ مسلمانوں کے گلی کوچہ میں، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے علاقے میں، ان کے محلے میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ تو کسی اور کا مقام ہے، کسی اور کا محلہ ہے. بظاہر دیکھنے میں بھی اس کی صورت و شکل کے اعتبار سے بھی اسلام کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اور بات کرنے کا طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں. جب زبان کھولتا ہے تو گالی کے بغیر تو زبان کھلتی ہی نہیں. اللہ حفاظت کرے ہمارے نوجوان. کتنے نوجوان ایسے ہیں. آپ ذرا چلے جائیں ہمارے بعض علاقوں میں، ویلور کے علاقوں میں، یا ہمارا تمل ناڈو جو بھی علاقہ ہے، علاقوں میں ہم چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، غیروں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے. ان کی زندگی بالکل اسلام سے الگ، اسلام سے ہٹ کر ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے کافر زندگی گزارتا ہے. وہ اپنے الفاظ استعمال کرتا ہے تو گالی گلوچ دیتا ہے. اس کے یہاں کوئی قانون نہیں، کوئی منع نہیں. ہمارے یہاں تو قوانین ہیں، ہمارے یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں. ہمارے نوجوانوں کی حالت، جائے گلی میں جاتے ہوئے جو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے نوجوان. اللہ حفاظت کرے. بہت بہت خراب، بہت برے الفاظ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑنے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے تو گالی بکے، گالی دے. لڑے بغیر ہی دوستانہ انداز میں اور دوستانہ کلام ہی میں گالی بکا جاتا ہے. آج منافقین کی علامتیں، ساری علامتیں جو ذکر کی گئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. یہاں ہندوستان میں جو حدیث کا علم آیا نہیں، آپ کے باقیات میں پڑھایا جاتا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا جاتا، سہارنپور میں پڑھایا جاتا، پورے ہند و پاک میں جو پڑھایا جاتا، اس کی اصل وہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آتی ہے. اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ علامتیں جو بیان کی گئی، یہ منافق کی جو علامت حدیث میں بیان کی گئی، لِتَحْتَرِزَ الْأُمَّةُ بِعَصْرِهَا، اس لیے بیان کی گئی تاکہ امت محمدیہ اس سے اجتناب کرے، اس سے بچے، ان علامتوں کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرے، دور کرے. اس لیے علامتیں بیان کی گئی.
یہ سب نفاق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جیسے ابھی بتایا نا، کوئی ایک علامت پائی گئی تو نفاق کی علامت پائی گئی، ساری علامتیں پائی گئی تو خالص نفاق اس کے اندر پایا گیا. اللہ حفاظت فرمائے ہمیں نفاق سے، منافقین سے اور ان کی تمام علامتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس بات کا کیا نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے. وہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا، دھوکہ دینے کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے. تو آج ہماری 2 آیتیں ہوئی. کون سی 2 آیتیں؟ 8 اور 9 نمبر والی. اور پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں کیا آیتیں. لوگوں میں سے بعضے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، خود ہی کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں. تو بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.